عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس دن نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی. بالکل یہ ہے پورا سچ. یہ ہے پورا سچ. ان لوگوں کو آدھی بات بتائی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے پیناما کا جو کچھ ہوا, ایک منٹ, ان کو کہا گیا پیناما میں جو کچھ ہوا تھا نا وہ بالکل ٹھیک تھا, پر ہن عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اس طرح نہیں ہے, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. بات پوری بتائیں ان کو, بس میرا صرف اتنا ہے. میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو تالی بالکل نہیں بجانی. منصور علی خان نے کہا پورا سچ لاؤ سامنے, تو مجھے محترمہ کا پتا تھا کہ ان کی تان بالآخر 9 مئی پہ ٹوٹنی ہے. اب وہ سلمان اکرم راجہ درست فرما رہے ہیں کہ جو لوگ انوالو تھے ان پہ مقدمہ چلائیں. صحیح ہے, درست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, کیا سپریم کورٹ ادارہ نہیں تھا؟ اور حملہ کرنے والی حکمران پارٹی تھی, حکومت تھی جن کی, وہ حملہ آور تھے. یہاں تو حکومت نہیں تھی نا. ڈان لیکس کیا تھا؟ کیا وہ ملک دشمنی نہیں تھی؟ اور کیا تھا؟ یہ ہے پورا سچ. اب آ جائیے جی, انہوں نے بات کی اقامہ کی اور پاناما کی. ذرا آپ جائیے UAE, پوچھئے کہ اقامہ ہولڈر کتنے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور منی لانڈرنگ کتنی کر سکتا ہے. بنیادی طور پر اقامہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب آ جائیے جی, منصور علی خان نے بات کی کہ جی بری سے بری جمہوریت بھی آمریت سے اچھی ہے. بالکل اچھی ہے, مانتے ہیں. تو کیا وہ میں تھا جو ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے کہتا تھا شہید ضیاء الحق کا مشن جاری رکھوں گا؟ یہ کون تھا؟ وہ میں نہیں تھا. اب آ جائیے جی آپ کی جو خواتین کا آپ نے فرمایا, اور مخصوص نشستوں کی فہرست ہے. آپ لسٹیں دیکھیں کس پارٹی میں کن کی بھانجیاں, کن کی بیویاں اور کن کی بھتیجیاں شامل ہیں, واضح ہو جائے گا. کرپشن کی بات کی میجر صاحب نے, اور میجر صاحب وہ میں نہیں تھا, وہ ایک خاندان کا چشم و چراغ تھا, پھر وزیر اعلیٰ بھی رہا, جو کہتا تھا بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہتا تھا, یہ ایک خاندان کا چشم و چراغ کہتا تھا. پرویز الہی کی بات کر رہے ہیں, یہ حمزہ شہباز فرما رہا تھا بچوں سے خطاب کرتے ہوئے. میرے ذہن میں آئے شاید پرویز الہی, نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا ان کو بھی سمجھاتا ہوں میں کہ کرپشن جو ہے جائز ہے, ہونی چاہیے. پھر میں وہ 3 سالہ دور کا ذکر کروں گا, پھر بہت لوگوں کو برا لگے گا کہ وہ تو کسانوں سے بھی ملتا تھا, وہ تو ان کے مسائل بھی حل کرتا تھا, وہ تو کسان کارڈ بھی لا رہا تھا, اس کو کیوں روکا؟ یہ بات ہوئی کہ آپ نے سوال کیا کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا. عمران خان کے سامنے جب بھی اسرائیل کی بات آتی تھی, وہ قائد اعظم کا فرمان آگے رکھتا تھا. وہ کہتا تھا قائد اعظم نے کہا ہے یہ نجائز بچہ, اس کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ باتیں تھی, اس کی باتیں بری لگتی تھی. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کرتا تھا, وہ دنیا کفر کو بری لگتی تھی. اپنیاں نسلاں لئی جڑے بیج گڈے انہاں فصلاں لئی, جڑے چوراں نوں لیڈر منتے نے انہاں سٹیاں ہوئیاں عقلاں لئی. ظلماں دے اگے میں ڈٹ جاگا, میں حسین پاک تو اے سکھیا ہے. شیطان دی چالاں تو ڈرنا نہیں, رب وچ قرآن دے لکھیا ہے. جڑا آوندا رہیا سانوں لٹدا رہیا, فائدہ ملک دا چک پراں سٹدا رہیا. تجوری تیری پردی رہی, میں کڑدا رہیا دم گھٹدا رہیا. ہن قوم بھی ہوئی اک جانے, ساڈا مقصد پاکستان ہے. جڑے وطناں تو سب کچھ وار دے, انہاں وعدیاں دی تصدیق عمران ہے. سب تو بعد امید عمران ہے, عمران ہے. کلی میری نہیں پوری قوم دی جان ہے, جان ہے. سب تو بعد امید عمران ہے, عمران ہے. کلی میری نہیں پوری قوم دی جان ہے, جان ہے. دوسری بچگانہ بات آپ نے کی کہ عمران خان آرمی چیف کی بات نہیں مانتا تھا. آپ بھول رہے ہیں کہ بوس کون تھا. عمران خان 22 کروڑ کا منتخب وزیر اعظم تھا. آرمی چیف قابل احترام ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم کے سامنے ایک سرکاری ملازم ہیں. وہ تو براہ راست وزیر اعظم کے انڈر بھی نہیں تھے, بلکہ وزیر اعظم کے نیچے تو وزیر دفاع ہوتا ہے. وہ وزیر دفاع کے نیچے بھی نہیں تھے, بلکہ اس کے نیچے سیکٹری دفاع ہوتا ہے. اس کے نیچے آرمی چیف ہوتا ہے جو 20 گریڈ کا آفیسر ہے. لہٰذا سہیل صاحب معذرت کے ساتھ, اگر آرمی چیف آپ کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو عمران خان کو پردادا مان لیں اور ایسے الزامات سے گریز کریں. تیسری اور آخری بات یہ کہ عمران خان کے سپورٹر آرمی پہ تنقید کیوں کرتے ہیں. یہ وہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے. تنقید تو ہر شہری ہر کسی پہ کر سکتا ہے, کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں ہوتا,
कोई तनकीद से मुबर्रा नहीं हो सकता। यहाँ दारों की तौहीन जैसे काले कानून है, आर्मी की तौहीन होती है, अदालतों की तौहीन होती है, लेकिन बाकी सैकड़ों दारों को जो मर्जी कहें, लाखों शहादतें देने वाले और कौम की हिफाजत करने वाली पुलिस को रोज गालियां दें, खतरों में घेर कर काम करने वाले वापडा को दिन भर गालियां दें, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, नेव वगैरह को जो मर्जी कहें, बस 2 इदारे मुकद्दस हैं, इन्हें कुछ नहीं कहना। भाई बात यह है कि एक शहरी अपने इदारों से प्यार करता है, मान करता है और सबसे बढ़कर टैक्स देता है जिससे इदारे चलते हैं। ये तमाम इदारे उसके खादम और नौकर हैं, उसके टैक्स से ये इदारे चलते हैं। अगर तौहीन के कानून बनाने तो फिर तौहीन के कानून उस शहरी के होने चाहिए, उसके घर और चारदीवारी की तकद्दस के होने चाहिए, उसकी प्राइवेसी के होने चाहिए। तौहीन के कानून अवाम के मुंतखब लीडरों के होने चाहिए। लिहाजा सोहेल साहब, कुम को ये तौहीन इदारों वाले लॉलीपॉप देना छोड़ दें, घबराने की जरूरत भी नहीं है। ये वेल इन्फॉर्म्ड यूथ है, ये इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जिस तरह आपको यहाँ टीवी पर बैठकर नेशनल हीरो और कौम के लीडर के बारे में ऊट पटांग बातें करने का इख्तियार है, इस तरह इन नौजवानों को भी तनकीद का हक हासिल है। इनकी अम्मी बनने की कोशिश ना करें, आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब इन्हीं नौजवानों का जमाना है। आपने सारी जिंदगी बूट पॉलिश किया, लिहाजा आप इनको यही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नौजवान नस्ल है और मुल्क की इस्तेकाम और खुशहाली को आपसे कई बेहतर जानती है।